بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 20 جون ہے، سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اندھیر نگری چوپٹ راج، 1100 ارب روپے کا ڈاکہ، امپورٹڈ حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل۔ کپتان نے کیا سخت رد عمل دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کس طرح سب کو چکر دیا ہے، اس چکر کی بڑی دلچسپ داستان ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ذکر کروں گا احتساب عدالت کے جج کو آج شہباز شریف نے کیسے رام کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام بڑا ہی عجیب اور غریب ہے۔ یعنی یہاں پر جو ججز ہیں وہ اگر شہباز شریف پیش ہو، حمزہ شہباز، زرداری اور بڑے لوگ اگر وہاں پر آتے ہیں تو ججز کا جو رویہ ہے وہی دوستانہ اور برادرانہ ہو جاتا ہے، پھر کہہ لگتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہو اس کو جھڑکا بھی جاتا ہے، نفرت بری نگاہوں سے دیکھا بھی جاتا ہے۔ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس اگر ادارے چاہیں، اگر ججز چاہیں تو 1-2 مہینے کے اندر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ختم نہیں کرنا، ان لوگوں کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، جیسے پچھلے 4-5 سال سے یہ کیسز بھگت رہے ہیں، اور اب یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی بن گئے ہیں، تو ان کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ زرداری مافیا ہو، شریف مافیا ہو، چودھری ہوں یا جہانگیر ترین ہو یا دیگر ہوں، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارے ججز اور عدالتیں عوام کو چکر دے رہے ہیں، یقینی طور پر عوام اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ اب آج شہباز شریف جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز جو ہے ان کی درخواست آ گئی تھی عدم حاضری کی، یعنی حاضری معافی کی، تو شہباز شریف نے اب مستقل طور پر استثناء مانگ لیا عدالت سے۔ انہوں نے درخواست دی ہے اپنے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے کہ اب چونکہ ان کی ذمہ داری بڑی بڑھ گئی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، فیٹف کا یہاں پر وفد آ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز بھگت رہا ہو، تو اور بھی بہت بین الاقوامی اور ملکی لیول کی بڑی بھاری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو لہذا آپ مہربانی کریں اس کیس کے اندر جو رمضان شوگر مل ہے، آشیانہ کیس ہے، اس سے مستقل حاضری سے استثناء دے دیں۔ اس کے ساتھ نیب کے جو وکیل ہیں انہوں نے رسمی طور پر مخالفت کی کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی طبی گراؤنڈ ہے نہ کوئی دیگر گراؤنڈز ہیں، تو یہ ان کی حاضری کی جو استثناء کی درخواست ہے یہ مزید ڈیلے کرے گی جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو، اور فیصلہ ڈیلے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن جج صاحب نے بڑی کمال شفقت فرماتے ہوئے شہباز شریف کی یہ درخواست بالآخر منظور کر لی ہے کہ واقعی شہباز شریف اس ملک کے لیے ضروری بھی ہے۔ وہ چوری کریں، ڈکیٹی کریں، وہ جو بھی کریں خیر ہے، ان کے ساتھ عام ملزموں جیسا سلوک پہلے بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اب شہباز شریف نے اپنی کارکردگی کا ایک کتابچہ جو ہے وہ بھی جج صاحب کے سامنے رکھا ہے کہ جناب دیکھیے یہ میرے اوپر 18 کروڑ اور 20 کروڑ کا الزام لگا رہے ہیں، تو میں دیکھیے میں تو اربوں روپے کی بچت کرتا رہا ہوں، یعنی 18 20 کروڑ 16 کروڑ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی اربوں روپے کی ڈکیٹی کی بات کریں تو پھر بھی بات مانے۔ اب دوسری طرف جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں اربوں روپے کے الزامات ہیں، وہاں بھی جواب نہیں دیتے، لمبی چوڑی یہ تقریر کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کا کبھی رد نہیں کرتے، اور ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ بادشاہ لوگ ہیں، چونکہ ان کی توہین ہو جاتی ہے، اور وہ بھی وہاں لمبی چوڑی جو ان کی تقریریں ہیں وہ سنتے ہیں، پھر کہہ کے بھی لگتے ہیں، اور عام پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے ہو، یہی اصل آپ کے حکمران ہے، اور ان کی ہر جگہ جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں تو اے اور بی کلاس ملتی ہے، وہاں پر ان کے لیے مزید گورنمنٹ کے پیسے سے خرچہ ہوتا ہے، تو یہ مہنگے ہی پڑتے ہیں ہر جگہ۔ اب یہ استثناء کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے۔ یہ چونکہ شہباز شریف والا معاملہ احتساب عدالت کے اندر تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آج بڑی زبردست سماعت ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز کے خلاف کافی درخواستیں دی گئی ہیں، ایک سبطین خان کی طرف سے درخواست ہے، پھر پرویز الہی کی طرف سے درخواست ہے، محمود الرشید صاحب کی طرف سے درخواست ہے۔ تو مختلف درخواستوں کے اندر حمزہ شہباز کی جو جن ووٹوں کے ذریعے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، ان کی اس وزیر اعلیٰ بننے کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اس کے پاس اکثریت نہیں تھی، وہ اقلیت کا نمائندہ تھا، پھر لوگ ڈی سیٹ ہو گئے، تو اس کے بعد تو بالکل وہ وزیر اعلیٰ رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بھی کمال شفقت فرمائی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے قاسم علی خان، ان کے کوئی تعلقات ہیں، کوئی معاملات ہیں، کوئی مجبوریاں ہیں،
तो वो लाहौर हाई कोर्ट को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी एक तरफ सानिया मॉडल टाउन की जो दरखास्तें हैं वो भी अभी पेंडिंग है, उनको भी रोका हुआ है, चूंकि इन बड़े चोरों, डाकुओं, कातलों, बत्ताखोरों को बचा के रखना है। ये इस रियासत पाकिस्तान का एसेट है। अब इनको बचाना होता है, कभी इनको चोर करके इधर करना होता है, फिर इनको मसीहा बनाकर दोबारा कौम पर मुसल्लत करना होता है। अब यहां पर जो है वो दिलचस्प सूरत हाल हुई है कि ये बेंच भी टूटते हैं। जैसे मरियम नवाज जो है वो उन्होंने अपने पासपोर्ट मांगा लाहौर हाई कोर्ट से, तो लाहौर हाई कोर्ट के हमारे जजेस बोझ नहीं उठा सके। एक बेंच बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना। बिल आखिर उसने जान छुड़ाई हमारे जजेस साहबान की कि मैं अपना पासपोर्ट वापस ले लेती हूं, चूंकि आप मेरे मुखालफ तो फैसला दे नहीं सकते। तो अजीब किस्म की सूरत हाल है। अब यहां पर जो है वो अजहर सदीक एडवोकेट और बैरिस्टर अली जफर एडवोकेट, ये दोनों पेश हुए हैं और इन्होंने कहा है कि जस्टिस जो शायद वहीद साहब है कि जनाब आप फैसला कीजिए और ये आप देखिए कि ये गैर कानूनी तौर पर ये मुंतखब वजीर आला है, तो इसको डी सीट होना चाहिए। ये अब वजीर आला है ही नहीं, जब लोग डी सीट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी ये चूंकि बाकी जो हलफ के मामलात है वो ऑलरेडी फुल बेंच जो है वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस की सरबराही में उसके बाद मौजूद है, क्यों ना ये भी उधर ही भेज दें। तो यानी पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी समाअत की, 3 हफ्ते तक फैसला देने का वक्त आया तो उन्होंने आगे जस्टिस शुजात अली खान को भेज दी। लोग जस्टिस शुजात अली खान के पास गए, उन्होंने आगे जस्टिस जो है दोबारा उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा। अब फिर मार्क होकर जस्टिस शायद वहीद डोगर वहीद साहब के पास पहुंची है। उन्होंने कहा जी अब मैं दोबारा चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं। यार क्या मजाक है, यानी आपकी तौहीन तो हो जाएगी, वैसे अगर बात करेंगे तो हैरानगी भी होती है। लेकिन ये इलेक्शन आपको भी इल्म है, लेकिन वहां पर जो है वो बात कर दी है अदर सदीक एडवोकेट ने कि हमें अंदाजा है कि 17 जुलाई को चूंकि हमजा शहबाज ने दोबारा धांधली के जरिए उन्होंने वजीर आला बनना है, तो पिछले जो वो काम कर रहे हैं वजीर आला के तौर पर रहेंगे, आगे नया वोट लेकर वो अक्सरियत लेकर वजीर आला बन जाएंगे। उनके लिए धांधली का पूरा एक बंदोबस्त हो चुका है। बैरिस्टर अली जफर ने भी वहां पर बहस की, लेकिन मुअज्जज जो जज साहब हैं उन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं, ये फुल कोर्ट बेंच बनेगा, उस बेंच के जो बना हुआ है उसी के अंदर ये भी जाएगा। लिहाजा जो केस जिन दरखास्तों का ताल्लुक शरीफ खानदान से हो, हमजा शहबाज से मुतल्लक था, उसको वजीर आला बनाना था, उस वक्त जितना चीफ जस्टिस ने रगड़ा लगाया, जैसे उन्होंने कहा कि आइन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है, और जितनी उन्होंने टेंशन ली हमारे जजस ने, तो पूरी कौम ने देखा कि उनको वजीर आला बनाकर छोड़ा है। अब वो गैर कानूनी गैर आईनी वजीर आला है, तो जज साहबान इसको लंबी तान कर ले जा रहे हैं। और ये एक दिलचस्प किस्म का सीन है। बहरहाल इससे ज्यादा जो है वो बंदा क्या कह सकता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वही हुआ है जिसको डिस्कस किया जा रहा था एक अरसे से, NRO-2। ये बहुत बड़ी डकैती है। इस वक्त नैब के पास तकरीबन 1200 अरब रुपए के केसेस हैं, जिनमें से 1100 अरब रुपए जो है वो तकरीबन इन बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों का है जो सियासत के साथ लिंक करते हैं, जिनका एक ताल्लुक है। कोई जरदारी माफिया से ताल्लुक रखता है, कोई शरीफ माफिया से, कोई जहांगीर तरीन ग्रुप होगा, कोई फजल रहमान होगा। तो इन तमाम इल्जामात जो है वो केसेस इनसे मुतल्लिका हैं। अब जिस मकसद के लिए ये लोग आए थे और इनके सहूलतकारों को भी पता है कि इनकी कमजोरियां ये हैं, जब इनका केस थोड़ा सा मरोड़ेंगे और तो उसके बाद इनकी चीखें निकलेंगी, ये फिर हमारे साथ डील करेंगे। तो जो भी मुबैना तौर पर डील हुई है उसके नतीजे में ये इनको एश्योरेंस दी गई थी, और एश्योरेंस ये थी कि जनाब आपके जो केसेस हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसी तरह जरदारी, फरियाल तालपुर, जो बिलावल है, और बाकी जो आगे शहद बनाने वाले फैक्ट्री है, वो सब के केसेस माफ हो जाएंगे। और इस मुल्क में करप्शन जो है वो अब जायज हो गई है। अब कहेंगे जी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी है, FIA भी है, वो तो सारे जो है वो नौकर बने हुए हैं इस वक्त हुकूमत के। अब यहां जो है वो बड़ी दिलचस्प जितनी शिकें थी नैब ऑर्डिनेंस के लिए, और इमरान खान सही कहता था कि मैं NRO नहीं दूंगे, चूंकि ये NRO मांगते थे। और यही बात है,
اب یہاں پر تمام شکیں جن کا تعلق احتساب سے تھا، لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے سے تھا، وہ نیب کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی گئی ہیں۔ نیب کی کارکردگی پہلے بھی مثالی نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی قانونی کچھ حکم تھے، عدالتی سسٹم تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی تھی کہ 120 عدالتیں قائم کرو، فنکشنل کرو۔ عدالتیں اگر قائم ہو جاتی، عمل درآمد ہوتا فیصلے پر، تو ان کے کیسز کے جلدی فیصلے ہونے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا خوف تھا۔ اب یہاں پر جو ہے فواد چودھری نے پوری ڈیٹیل دی ہے، وہ کہتے ہیں نیب کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے، اب وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوگی۔ منی ٹریل کی شرط ختم کر دی گئی ہے، یعنی منی ٹریل جو ہے وہ دینا ضروری نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ نیب قوانین میں ترمیم سے فالودہ، زرداری اور بلاول کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ سیکشن 5U میں سویلینز کے کیسز بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ترمیم سے وفاقی وزیر جو ہے خواجہ سعد رفیق کے آشیانہ کیس کو بھی فائدہ ہوگا۔ سیکشن 4 میں ترمیم سے راجہ پرویز اور شہد خاقان عباسی کے کیسز کو فائدہ ہوگا۔ یعنی انہوں نے تمام پارٹیز بیٹھی ہیں، جس کا جو کیس تھا اور نیب کی جس شک کے اندر آتا تھا، تمام ٹھگوں نے، چوروں نے، ڈکیٹوں نے ان کے ہاتھ میں یہ دیا گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا دودھ کی رکھوالی پر بلا، تو وہ دیا گیا، جس کی جو شک کے تحت مقدمہ تھا انہوں نے کہا اس کو بدل دو۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑی ڈکیٹی کی گئی ہے اس ملک کے اندر، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اس پر ایکشن نہیں لیں گے، چونکہ پارلیمان سپریم ہے، ان کے پاس یہ کیسز گئے ہوئے ہیں۔ اب ان کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ احتساب کا جو پورا نظام ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف یہ پابندیاں جو ہے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ ترمیم سے وہ کہتے ہیں سیکشن 4 میں ترمیم سے راجہ پرویز اور شہد خاقان عباسی کے کیسز کو فائدہ ہوگا۔ بیوروکریسی کے فیصلے میں بھی بیوروکریٹس کو فائدہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم آپ کے ساتھ چوری میں معاونت کرتے ہیں، تو حصہ زیادہ آپ لے جاتے ہیں سیاستدان، تو زیادہ ہمیں بھی وہ ہونا چاہیے۔ نیب FIR بھی نہیں کر سکے گا، پروسیس کورٹ میں جائے گا، 6 ماہ میں مقدمہ نہ ہو تو کیس ختم۔ سیکشن 24F کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین اب نوٹیفائی نہیں کر سکے گا، گواہوں کو مدد ملے گی۔ نیب قانون کا سیکشن 14 ختم کر دیا گیا۔ ممنوعہ رقم سے متعلق ثبوت ملزم فراہم کرتا تھا، یعنی آپ نے خود ملزم کے اوپر بارے ثبوت ہے، وہ ثابت کرتا اپنے منی ٹریل کو، اور جو بھی دولت ہوتی ہے تو ان چیزوں کو یا کرپشن یا آمدن سے زیادہ سزات اب وہ ادارہ فراہم کرے گا، پہلے ثبوت ڈھونڈے گا۔ اب یہ بات تو NRO 1 کے تحت شریف خاندان اور زرداری کے کیسز ختم ہوئے اور بے نامی اثاثوں کو نکال دیا گیا۔ اس کے اندر بیوی بچوں یا کسی اور کے نام پر اثاثوں کی چھان بین نہیں ہو پائے گی، یعنی بیویوں بچوں کے دوستوں کے رشتہ داروں کے نام پر جتنی لوٹ مار کر کے آپ پیسہ منتقل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ 1100 ارب روپے کے مقدمے نیب دائرہ اختیار سے نکل جائیں گے۔ نئے قوانین میں اثاثوں کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے۔ سیکشن 21 کے مطابق بیرون ملک کی شہادت نہیں مانی جائے گی۔ ایون فیلڈ ختم ہو رہا ہے، یعنی اس سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس بھی گیا، نواز شریف بھی بری۔ پبلک ایٹ لارج کی دھوکہ دہی میں 50 سے کم افراد کو بڑھا کر 100 کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر سمجھے جتنے چور، ڈکیٹ، ٹھگ اور کرپٹ لوگ وہ بیٹھے، تمام پارٹیز اسی لیے آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا یہاں پر جس کی جو متعلقہ شک ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ تو اب اس وقت عملاً آج چونکہ صدر پاکستان نے واپس بھیج دیا، اور صدر پاکستان نے کہا کہ میں اس طرح کے جو یہاں پر قانون کے اندر تبدیلی ہے میں یہاں سائن نہیں کروں گا، اور اس وجہ سے اب یہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو نیب ادارے کے طور پر اب اس کا جو وجود ہے وہ برائے نام ہے، اب وہ اصلاً جو ہے اس کی احتساب ختم ہو چکا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قومی احتساب ترمیمی بل 2022 بغیر دستخط واپس بھجوا رہا ہوں۔ صدر مملکت نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے بڑی ایک عجیب، بھیانک، غریب، چھوٹے چھوٹے جرائم کی پیدائش میں قید ہوتے رہیں گے، جبکہ کرپٹ امیر لوٹ مار کرتے ہیں، تو اس پر میں سگنیچر نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا آج سیاہ دن ہے جب مجرموں کی امپورٹڈ سرکار کی ترمیم شدہ نیب قانون نے احتساب ہی کو دفن کر دیا۔ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے محض مجرموں کے اس ٹولے کو ایک اور NRO دینے کے لیے پاکستان کی پوری معیشت پلس سیاسی نظام کو پٹڑی سے اتارا گیا۔ نون لیگ کا خرم دستگیر اس کی تصدیق کر چکا ہے۔
اب یہ ڈکیٹی ہو گئی ہے، اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو امپورٹڈ حکومت کو لانے والے ہیں۔ اب قوم کے شعور کا امتحان ہے کہ وہ ان چوروں کے خلاف کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔